السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملاتے ہوئے آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا، پتا پتا تر و تازہ ہو گیا۔ اچانک فضا میں خوشبو پھیلنے لگی، جیسے کسی عظیم واقعے کی بشارت دے رہی ہو۔ اسی وقت بی بی آمنہ کے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والے تھے۔ جب رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کائنات نے خوشی سے آپ کی آمد کا استقبال کیا۔ 12 ربیع الاول کے اس پاک موقع پر آج میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی زندگی کے کچھ قصے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل کی فوت ہو چکی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب سے دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے، اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں کو زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادتیں نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شروعات ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور آمین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جو بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار ہرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے، اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ وچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم من علق، علم الانسان ما لم یعلم۔
पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया, कलम के जरिए इल्म सिखाया, और तेरा रब बड़ा करीम है जिसने इंसान को यह बताया जो वह नहीं जानता था। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई और हुक्म दिया गया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का सीधा रास्ता बताएं। यह काम आसान नहीं था। ऐसी जिम्मेदारी का ख्याल करके आप कांप गए और घबराए हुए घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, मेरे आका आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, वह आपको कभी खौफ व रंज में नहीं डालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और गहरे दोस्तों को अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उस जमाना में अरब में बुत परस्ती का जोर था। खाना काबा जो अल्लाह का घर है, इसमें बेशुमार बुत रखे थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आई और इस बात पर आपसे लड़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करीमुल्लाह वजह आपके चचाजाद भाई थे, हजरत जैद बिन हारिस आपके आजाद किए हुए गुलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे, ईमान लाए और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीन फैलाने में बड़ी बड़ी मशक्कतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी को तसल्ली देता रहा और हिदायत फरमाता रहा कि अब इस तरह और अब इस तरह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए और कौम की इबरत के लिए पहले नबियों के किस्से बताए गए कि जिन कौमों ने अपने नबी का कहना माना वह दीन व दुनिया में कामयाब रहे, और जिन्होंने अपने नबी को इनकार किया और अल्लाह का कहना नहीं माना वो कौम इस दुनिया से भी नेस्त व नाबूद कर दी गई और आखिरत में भी उसको बड़ी सजा मिलेगी। हमारे प्यारे नबी अपनी कौम को किस तरह समझाते रहे और कौम क्या जवाब देती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत देते तो वह मुसलमानों को बेवकूफ बनाते। हमारे प्यारे नबी ने इस दीन को फैलाने के खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई। आपने सब्र से काम लिया और हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और आसमानों की रातों रात सैर कराई, जिसे मिराज कहते हैं। एक रात जबकि आप सो रहे थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपका सीना चाक करके कल्ब को आब ज़मज़म से धोया और इसमें ईमान और हिकमत भर दी। फिर आपके पास सफेद रंग का बुराक लाया गया जिस पर आपको सवार किया गया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसकी रकाब पकड़ी। रास्ते में आपको बहुत से अजायबात दिखाए गए। बुराक का एक कदम जहां तक निगाह जाती थी पड़ता था। आपको बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया गया, जहां मस्जिद अक्सा में आप इमाम बने और आपके पीछे तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी। फिर तमाम अंबिया से मुलाकात कराई गई। इसके बाद आसमान का सफर शुरू हुआ और एक के बाद दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। हर आसमान पर किसी पैगंबर से मुलाकात हुई। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। इसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आया है, यहाँ तक कि एक मकाम पर पहुंचे। फिर हज़रत जिब्राईल ठहर गए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، وہ یہ ہے: 5 نمازیں فرض کی گئی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا، جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا کہ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو، اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا کر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورہ سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیقی کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکری نے غار کے منہ پر جال بنا دیا، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جال ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے۔ آپ 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا، اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اور بھی واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔